کورٹ سے ضمانت خارج ہونے کے بعد آج سپریم کورٹ میں باقاعدہ سماعت ان کی پوسٹ اریسٹ بیل اپلیکیشن پہ 3 رکنی بینچ نے آج اس پہ کارروائی کی اور یہ مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی نمائندگی ان کی ایز ہیڈ آف دا بینچ انہوں نے اس کیس پہ آج سماعت کی. آج کافی تفصیلی کارروائی ہوئی. نوٹس سٹیج پر ایف آئی آر پڑھی گئی, آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا قانون پڑھا گیا, جرم کا اطلاق پڑھا گیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھا گیا کہ ہماری مین گراؤنڈز کیا ہیں. جو تمام آج مین گراؤنڈز ہم نے ریز کی وہ تمام گراؤنڈز آج آرڈر کا حصہ بنی ہیں کہ کن گراؤنڈز پہ عمران خان صاحب ضمانت کے مستحق ہیں اور یہ میلا فیڈے اور یہ الٹیریئر موٹیو ہے. عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک آف شوٹ ہے. فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جس کا کام ہی نہیں تھا اس ایف آئی آر کو رجسٹر کروانا, یہ بینچ نے آج بات نوٹ کی اپنے نوٹس میں کہ یہ منسٹری آف فارن افیئرز کا لوکس اسٹینڈائی تھا. یہ ان کا کیس بنتا تھا جس کو منسٹری آف انٹیریئر نے یہ کیس رجسٹر کروایا. اس میں اتنا عرصہ تاخیر کیوں ہوئی اس کیس کو رجسٹر کرانے میں؟ تقریباً 1 سال کی یہ بات نوٹ کی گئی. آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا اطلاق کیسے ہوتا ہے اور یہ کیسے ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے اس پری میچور سٹیج پر کہ عمران خان صاحب کا کیس یا سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے, جبکہ اسی قانون کے اندر ایک اور کیٹیگری ہے جرم کی جس کو بیلیبل اوفینس کہا جاتا ہے اور 2 سال کی یا صرف چند 1 روپوں کے فائن کا یہ کیس ہے جس کو ہائپ کریٹ کر کے اس کو غلط اپلیکیشن لا کی کر کے آپ کے آگے ایک کیس کی ہائپ کریٹ کرتے ہوئے غلط اس کی پروسیکیوشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ آج بینچ نے یہ نوٹ کیا کہ جو کسٹوڈین ہے جس کے پاس جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب, ان کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے. شروع میں وہ ایف آئی آر میں ملزم گردانے جاتے ہیں اور بعد میں فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی میلا فیڈے سے انہی کو ملزم کا سٹیٹس ان کا چینج کر کے ان کو گواہ بنا دیتی ہے اور ان کا 164 کا بیان ریکارڈ کر دیتی ہے. جبکہ یاد رہے کہ اعظم خان صاحب اغوا ہو گئے اور وہ بہت دن تک غائب رہے. ان کے گھر والوں نے ایک ایف آئی آر رجسٹر کروائی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیبیس کارپس کی پٹیشن ہوئی اور پھر وہ سامنے آئے, منظر عام پر آئے اور سامنے آنے کے بعد وہ ملزم بن گئے. ملزم سے ان کا سٹیٹس چینج ہو کے گواہ کا بن گیا عمران خان صاحب کے اگینسٹ. آج جو سب سے زیادہ اہم بات ہم نے بینچ کے نالج میں لائے وہ یہ معاملہ تھا کہ سائفر کا معاملہ, ایک تو عمران خان صاحب نے کبھی اس کے کانٹینٹس پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کیے اور یہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ معاملہ رکھا گیا. 33 دن تک عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے, 33 دن تک یہ سائفر ان کے پاس رہا اور ایک میٹنگ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی, آفیشلی ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے سائفر اور ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد یہ ڈی مارش کیا جاتا ہے. ڈی مارش کا مطلب ایک احتجاج کیا جاتا ہے, ایک پروٹیسٹ کیا جاتا ہے یو ایس ایمبیسی سے کہ یہ ان ڈپلومیٹک لینگویج اس میں استعمال ہوئی ہے, آبجیکشنیبل لینگویج استعمال ہوئی ہے اور ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ لانچ کیا جاتا ہے جس کو دوسرے وزیر اعظم بھی جب وہ آتے ہیں تو وہ بھی اس کو اپروو کرتے ہیں کہ سائفر کے کانٹینٹس جو ہیں وہ آبجیکشنیبل ہیں. سو ایک ایسا معاملہ جو آفیشلی ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے کیبنٹ کے آگے, ایک ایسا معاملہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے رکھا جاتا ہے, ایک ایسا معاملہ جو جس پہ ڈی مارش کیا جاتا ہے, وہ پھر کس طرح ایک ایف آئی آر کا حصہ بن سکتا ہے؟ یہ تو کلیئرلی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی, نہ کہ سائفر کیس. اور یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ تو ان لوگوں کے لیے جو دشمن ملک کے ساتھ پاکستان کا کوئی سیکرٹ شیئر کرتے ہیں. تو ایسی کوئی بھی چیز اس ایف آئی آر میں نہیں ہے. یہ آپ کے علم میں آلریڈی کہ جو جیل ٹرائل ہو رہا تھا, جو بڑی تیزی سے ٹرائل ہو رہا تھا, وہ کل رک چکا ہے. تمام ایویڈنس ریورس ہو چکا ہے, تمام چارج بھی دوبارہ فریم ہوگا اگر ہوگا اور ایویڈنس بھی دوبارہ ریکارڈ ہوگی اگر ہوگی. فار دا ٹائم بینگ آج سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت کی اپلیکیشن پر نوٹس جاری کیا ہے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو, اسٹیٹ کو, اور یہ بہت جلد اب یہ پوسٹ اریسٹ بیل عمران خان صاحب کی یہ ٹیک اپ ہوگی. شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی بیل بہت جلد اسی ہفتے, وہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ساتھ کلب ہو کے ان دونوں پٹیشنز کا فیصلہ فارمر پرائم منسٹر کا
اور فارمر فورن منسٹر کی پوسٹ اریسٹ بیل ایپلیکیشن کا فیصلہ بہت جلد انشاءاللہ سپریم کورٹ سے متوقع ہے. دیکھیں بنیادی الزام تو 3-4 انہوں نے الزام لگائے. ایک الزام تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر آفس کی کاپی ہے وہ واپس نہیں آئی. تو ایک کاپی واپس نہ آنے کے اوپر اگر ایک وزیر اعظم کو اندر جیل میں رکھا ہوا ہے تقریباً 80-90 دن سے, تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور دوسری بات کہ یہ کانٹینٹس اس کے پبلک کے ساتھ شیئر کیے گئے جو کہ ہرگز نہیں شیئر کیے گئے. آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ کیا شیئر کیے گئے. تو ایٹ بیسٹ وہ بتایا جاتا ہے جی کہ کسی پبلک گیدرنگ پر انہوں نے ایک کاغذ لہرایا جو کہ اسیوم کیا جاتا ہے, پریزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ سائفر تھا. سو کوئی چیز پبلک کے ساتھ شیئر نہیں ہوتی. جو ہوتا ہے بائی دا بک ہوتا ہے, اور جو ہوتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے رکھا جاتا ہے. اور سو ادھر کوئی جرم ہی نہیں ہوا. ہم نے آج مین ہماری گراؤنڈ یہ تھی کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا اس کو بلا وجہ اس کو کمپلیکیٹ کر کے آپ کے آگے رکھا جا رہا ہے, عوام کے آگے رکھا جا رہا ہے. یہ بڑا سیدھا سا کیس ہے. مگر عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے کمپلیکیٹڈ کیسز ہی آ رہے ہیں. فارن فنڈنگ کا کیس ہو تو وہ گھما کے پیش کیا گیا. توشہ خانہ کا کیس ہے وہ بھی گھما کے آیا. یہ سائفر کا کیس ہے, اس کو بھی جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا آل گریک فار دی سٹیزنز, جس کیس کی کسی کو سمجھ نہ آئے وہ کیس بنا کر تو رجسٹر کر دیا جاتا ہے, بات کا ہوا بنایا جاتا ہے, اس کے اندر ہوتا کچھ نہیں. سلمان صاحب یہ بتائیں کہ آپ فوجداری مقدمات کے بہت نمایاں وکیل ہیں. آج جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے آبزرویشن دی ہے کہ عام طور پر ڈیفینس جو ہے وہ ٹرائل کی خامیوں کے اوپر خاموش رہتی ہے اور بعد میں جب ٹرائل کنکلوڈ ہو جاتا ہے تو اس کو عدالتوں میں چیلنج کرتے ہیں. جی وقت سے پہلے خامیوں کو دور کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کا سوال میں سمجھ گیا, اس کا جواب آپ مجھ سے لے لیں. جو کل سارے کا سارا ایویڈنس ریورس ہو گیا اور دوبارہ نیا ٹرائل آرڈر ہوا, ہم سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈیفنس کو نقصان نہیں ہوا, اس سے سرکار کو نقصان ہوا ہے, اس سے مدعی کو نقصان ہوا ہے. یہ ثابت ہوا کہ یہ کیس ٹھیک نہیں چل رہا تھا. آخرکار ایک ڈویژنل بینچ کا انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ ہے کہ تمام ایویڈنس دوبارہ ریکارڈ ہوگا اور ریورس ہوگا. اس سے سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ ٹرائل ایکسٹرا آرڈنری سپیڈ پر, ایکسٹرا آرڈنری پیس پر چل رہا تھا. آپ بھی باہر تھے. آج کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگز ہوئی آپ کے علم میں ہیں, آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے ٹرائل کے اندر کیا ہو رہا ہے. صبح اندر جاتے ہیں, شام کو باہر آتے ہیں تو آپ سوال جواب پوچھتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں. کرمنل ٹرائل اوپن ہونا چاہیے, ایویڈنس اوپن ریکارڈ ہونی چاہیے, کوئی ہینڈی کیپ نہیں ہونا چاہیے. سو یہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کر رہا تھا یہ ٹرائل جیل کے اندر, اور اس کو ہم نے درست طور پہ اس کو چیلنج کیا اور درست طور پہ یہ تمام پروسیڈنگز, تمام ایویڈنس اب تک کالعدم قرار ہوئی ہیں, ان لافل, وائڈ اینڈ نل. اور ساتھ ہی ساتھ میں پورے کا پورا ٹرائل جسے ہم قانونی لینگویج میں وشیٹ کہتے ہیں, یہ سارا ٹرائل وشیٹ ہو گیا ہے. اب اثر 9 یہ دوبارہ اس کا آغاز ہوگا. سو اوور آل تو آپ کو معلوم ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں, ایک کے بعد ایک وہ چل رہے ہیں. اس کا مقصد کچھ اور ہے. اس کا مقصد عمران خان صاحب کو اندر ان کی گرفتاری کو جو ہے طول دینا ہے تاکہ وہ جلد بار واپس نہ آ سکیں. ہم امید کرتے ہیں جیسے آج یہ پہلا کیس ہے پوسٹ اریسٹ بیل کا عمران خان صاحب کا, پہلا. اس سے پہلے 30-40 جتنے بھی کیسز تھے وہ قبل از گرفتاری ان کی انٹائٹلمنٹ ہوئی پری اریسٹ بیل کی. یہ پہلا مقدمہ ہے پوسٹ اریسٹ بیل کا. سو امید کرتے ہیں کہ پوسٹ اریسٹ بیل گرانٹ ہوگی انشاءاللہ جس دن اس کی ہیئرنگ ہوگی. دیکھیے ابھی تک کا جو آرڈر آیا ہے اس میں جج صاحب کی تعیناتی کو درست قرار دیا گیا ہے, مگر یہ 3 صفوں پہ آرڈر ہے. ابھی تفصیلی آرڈر جو ہے یہ آنا ہے. جیسے تفصیلی آرڈر آئے گا آپ کے پاس تمام حقائق آ جائیں گے کہ بینچ کی انٹرا کورٹ اپیل میں 2 ممبر بینچ کی تفصیلی آبزرویشنز کیا ہیں. جب وہ سامنے آئیں گی تو پتہ لگے گا. مگر میری جہاں تک رائے ہے
یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, یہ پبلک میں ہونا چاہیے, یہ دہشت گردی کا کمپاؤنڈ F11 کا G11 کا بڑا سیکیور کمپاؤنڈ ہے. عمران خان صاحب تقریباً 1 سال وہاں بڑی باقاعدگی سے ہر ہفتے آتے رہے, تو جیسے پہلے آتے رہے اسی طرح اب سرکار کی حراست میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پیش کریں, وہ لائیں, اور یہ اوپن ٹرائل پبلک کی آنکھ میں, کیمرے کی آنکھ میں, میڈیا کی رپورٹنگ بھی ہونی چاہیے, اور فیئرنیس کا ٹرانسپیرنسی آتی ہے اوپن پروسیڈنگ سے, اس سے فیئر ٹرائل اس سے آتا ہے, تو یہ بند کمروں میں نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں سیکیورٹی رسک پہلے بھی تھا, مگر جو زیادتی اندر ہو رہی ہے, وزیر آباد کا واقعہ آپ کے علم میں ہے, وزیر آباد کے واقعے میں آلریڈی ان کے اوپر ایک اٹیمپٹ ہو چکی ہے, مگر پولیس کی ذمہ داری ہے جیسے وہ تمام قیدیوں کو روزانہ کے حساب سے جیل سے کورٹ میں پیش کرتے ہیں, اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی کوئی اسپیشل ٹریٹ نہ کیا جائے, لائک کامن سٹیزن, لائک کامن پرسن فیسنگ کرمنل کیس, ان کو بھی ویسے ہی پروڈیوس کیا جائے اور لا کے وہ ویسے ہی کیس ہو. پہلے تو کبھی کسی نے بات نہیں مانی تھی 14 مہینے جب کہا جا رہا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, کورٹ نہ آنے دیں. سو اب ان کو جیل میں رکھ کے تو یہ ٹرائل جیسے ہوا, اگر یہ ٹرائل درست ہو رہا ہوتا, صحیح ہو رہا ہوتا, تو کل یہ کالعدم قرار نہ ہوتا. تھینک یو ویری مچ. بس پتہ ہے میرا اندر بینچ میں کیس کال ہو گیا, میں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں کمپنسیشن پاکستان میں کبھی کسی کو نہیں ملی ہے. کرمنل جسٹس سسٹم نے رانگ فل کنوکشنز کا, مس کیریجز آف جسٹس کا کبھی ازالہ نہیں کیا, یہ ہونا چاہیے. سو یہ بیک ٹو اسکوئر ون ہو گیا ود نو کمپنسیشن ایٹ آل. تھینک یو ویری مچ.